تو نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کفر میں یہ نیکی کی ہے تو کیا یہ نیکی میرے کام آئے گی، اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو کچھ غیر مسلموں کی موت کا وقت آتا ہے، موت سے پہلے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دیتے ہیں۔ ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے کہ ہندو میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا یہاں پہ، اچھا الحمدللہ۔ تو وہ کئی دنوں سے بیان میں آ رہا تھا باقاعدہ، اچھا ہندو تھا لیکن بیان ہندو نہیں تھا، شاید کرسچن تھا، کرسچن اچھا عیسائی تھا، ٹھیک ہے۔ بیان میں بیٹھتا تھا، لوگوں نے مجھے بتایا یہ عیسائی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھنے تو بیان میں۔ 2-4 دفعہ مجھ سے ملا، کچھ سوالات تھے اس کے، کنٹینیو بیٹھ رہا تھا۔ بالآخر ایک دن آیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی سوچ لو، کوئی زبردستی کوئی، نہ کہہ رہے نہیں خوشی سے۔ ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا الحمدللہ۔ تو میرا پھر سفر تھا بھی افریقہ کا، میں افریقہ گیا ہوا تھا، ساتھیوں کا میسج آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، چند دنوں بعد ہی اللہ کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، بالکل جوان لڑکا۔ میں کہا یار بس اللہ کی رحمت ہے بھائی اللہ تو ہمیں بھی اللہ بس اسی طرح ہی موت تک ایمان کی توفیق دے، تبھی اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے اور اپنے ایمان پہ اترانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ یہ حدیثیں جانتے ہیں، ساری زندگی ایمان اعمال صالحہ پہ ہوتی ہے، کوئی ایسی برائی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ موت میں ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، مرنے سے چند دن پہلے کافر ہو جاتے ہیں، تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے ہیں، بس اللہ سے اس لیے خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت ایمان پر دے۔ وہ جو دعا کچھ اسلاف کیا کرتے تھے نا، اللہم اجل خیر عمری آخرہ جی واجل خیر عملی خواتیمہ واجل خیر ایام یوم القاک فیہ، اللہ بہترین عمر آخری والی بنانا، جی اور بہترین اعمال آخری اعمال ہوں، اور بہترین دن وہ بنانا جب تیرے سے ملاقات ہو۔ جی تو اس میں پیغام، ان واقعات میں پیغام یہ ہے کہ یوتھ کے لیے کہ ڈیلے نہ کریں۔ جی انذرتکم سوف، یہ نہ کہ میں کل کروں گا، پرسوں شادی ہو جائے پھر حجاب شروع کروں گی، جی جاب ہو جائے پھر داڑھی رکھیں گے، نہ نہ نہ، کچھ نہیں پتہ موت کا، ابھی قدم اٹھائیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ابھی ایک ہندو بھی مسلمان ہوا تھا، تو اس کو بڑی فکر تھی، اپنے نوجوان لڑکا تھا، بہت خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا، بہت ٹینشن دی، لیکن ڈٹا رہا اپنے ایمان پر۔ اچھا یہیں آیا ہمارے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اس نے، پھر وہ کہتا مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ہے، ان کو مسلمان کرنا ہے، محنت کی نہیں مان کے دے رہے تھے، والد صاحب بیمار ہو گئے، تو کہتا ہے یار اس کفر میں موت نہ ہو جائے، اللہ نے ان کے والد کے دل کو نرم کر دیا۔ اس بیماری میں یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے نا ویل چیئر پہ جیسے اسٹریچر نما کوئی بستر تھا، اس پہ اٹھا کے لایا وہ ان کو یہاں۔ اچھا ہاں، اور ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا آپ اپنے ہوش و حواس میں؟ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ہوش و حواس میں۔ چند دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لڑکا اتنا کہ لیکن اس کی والدہ کے لیے دعا کریں، وہ نہیں مسلمان ہو رہی، کہہ رہا میں ان پہ، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے نا، ماں باپ کی ایمان پر موت ہوئی، زندگی بھر دعا مانگ سکتے ہو آپ۔ بالکل۔ وہ لڑکا کہتا تھا بھائی اگر یہ کفر پہ چلے گا میں تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا ان کی۔ تو جو بھی مسلمان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو مخلص ان کو فکر ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، یار اور کوئی ہو نہ ہو، ہمارے ماں باپ ہو۔ تو میں ان کو دیکھ کے کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے۔ بھائی ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر ہم سے ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، دعا کا آپشن ہے۔ اگر ان کے اعمال میں کوئی کوتاہی تھی تو ان کے لیے استغفار کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارے لیے تھوڑی بند ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، کیونکہ انسان کے لیے تو سب سے بڑا سرمایہ اس کے والدین ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تو کیسے اپنی ماں کی ان کو فکر تھی کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کو اپنے والد کی کیسی فکر تھی، پھر بالآخر فتح مکہ کے بعد بڑھاپے میں اپنے والد کو لے کر آئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ غیر مسلموں میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ آئرہ کے بھائی ہیں نا، ان کے والد صاحب کفر پہ چلے گئے، وہ بڑا رو رہے تھے، بہت روتے ہیں اس بات پہ، جب بھی ذکر آتا ہے نا پیرنٹس کا، ان کے نا آنسو رکتے نہیں ہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور ہم مسلمانوں کو قدر ہی نہیں اسلام کی، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو لمز میں ایڈمیشن لینا ایک اور چیز ہے، گریجویٹ کرنا اور چیز ہے۔ تو ہمارا اسلام میں ایڈمیشن تو ہو گیا ہے، اب اللہ کرے گریجویٹ کر جائے ہمیں فری پھوکٹ کا اسلام ملا ہے نا، تو قدر نہیں ہے۔ غیر مسلم جو قربانی دے کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے۔ ذکر خیر، سب اپنے ٹائم دیا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔